وہ کہتے ہیں صوفی الاستقامہ فوق الکرامہ، یعنی یہ کرامت سے بھی بڑی کرامت ہے۔ استقامت ہمیشہ تسلسل سے ایک کام کرتے رہنا، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ کوئی بھی کام اگر آپ ایک رات میں 1000 رکعت نفل پڑھیں اور ابھی رات سوئے رہے تو اللہ کو نہ پسند۔ اگر آپ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ استقامت اللہ رب الجلال کی آپ محبوب عمل ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ نے اللہ پر فضل بھی فرمایا۔ دیکھو جن لوگوں نے اچھے کام کیے نا، اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کی نفع کی، لوگوں کی نفع کی اور لوگوں کی بچوں کو فائدہ دینے کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی ہے، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے اللہ نے ان کی اولاد میں بڑے قابل لوگ اور امت کو نفع بخشنے والے لوگ پیدا کرائے۔ ہمارے استاد صاحب اس وقت عرب و عجم کے سب سے بڑے عالم ہیں، تقویٰ میں، زہد میں، علم میں، عمل میں نے ان کا ثانی نہیں دیکھا اس طرح میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی دیا، عمل بھی دیا، بہت بڑا نام ہے۔ اسی جگہ پر انہوں نے جگہ گھر ہو کر کے خطاب بھی کیا۔ ڈاکٹر محمد شہباز جلالی صاحب میرے استاد ہیں، ان کا تعارف میں بغداد شریف ہو گیا۔ بغداد شریف میں مدرسہ القادریہ حضرت غوث اعظم سید پیر رفیع کی جو مدرسہ ہے اس کا نام مدرسہ القادریہ، ڈاکٹر صاحب سے میں امام کرتے ہیں۔ وہاں کی استاد سے مفتی اعظم علامہ عبد الکریم المدرس نفر اللہ مراد، ان کی تقریباً 500 تصانیف ہیں اور ہر فن پر عقلی اور نقلی علوم پر میں نے 120 سال عمر پر زیادہ کیا۔ علامہ عبد الکریم المدرس ہمیں بھی روزانہ سب کی بات زیارت کرتے تھے، یعنی ان کے پاس کسی کو اجازت نہیں دی جائے، یعنی بادشاہ بھی آتا صدام حسین ان کو بھی اجازت نہیں، مگر علماء کو اجازت دی اثر کی بات کو سر وقت کروائی۔ تو ہم ان کے پاس جاتے تھے، آخر میں وہ سوئے ہوتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے اور ایک شخص حدیث شریف کی عبارت پڑھا رہا تھا، وہ سنتے رہتے تھے۔ 2 بندے بیٹھے ہوتے تھے ہمیشہ ان کے پاس، ایک قرآن پڑھتا تھا عراقی لہجے اور دوسرا جو ہے وہ حدیث کی بات کے بعد بہت بڑے قابل حدیث تھے۔ اور یہی وہ شخص ہے جن کو جو ہے وہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حسین ابی الرحمان کی قبر شریف نکالنے کا اس شخص کو اضافہ حاصل ہوا۔ علامہ عبد الکریم المدرس بہت بڑے کامل حدیث تھے۔ ہم نے خود ایک دفعہ دیکھا صدام حسین چیف آف اسٹاف فوج کا بڑا تھا کمانڈر، وہ روستا کے بارگاہ میں آیا اور اس کو بڑے چارپائی چھوٹا کیا اور اس کو چارپائی میں لے جا کے علامہ عبد الکریم المدرس کے پاس لے گیا اور کہا یہ بہت بڑا فوج کا کمانڈر ہے اور اس کو بہت میں بدلنے کی تکلیف تھی، اتنا بیٹھ نہیں سکتا۔ اور اس کے پاس جب نہیں ہے نا تو وہ کہتے ہیں اس کو نکالو۔ خیر انہوں نے خادم نے بڑی جو ہے وہ سفارش کی، آپ صدام حسین نے اس کو بھیجا ہے تو آپ مہربانی کریں تو کرم کریں۔ جب وہ قریب آئے تو اس نے مسئلہ ہاتھ پھیر دیا اور ہاتھ پھیر کے کہا اس کو نکالو۔ تو جب باہر نکالا گیا ان کو تو جب سیڑھیوں سے پہلے اترا تو اس کو ویلچیئر میں ڈالے تھے۔ جب وہ جا رہا تھا تو اس کو محسوس ہوا کہ ٹھیک ہو گیا، یعنی قدم اپنا ٹھیک کر رہا تھا تو اس کو جذبہ آ گیا، فوراً اس کو چیخ مار کر رونا لگا۔ اس نے کہا مجھے دوبارہ لے جاؤ۔ وہ خادم جب وہ اندر آئے تو انہوں نے کہا ادب نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ بڑا چیخ رہا تھا تو اندر اس کو بھگا ہوتا۔ تو وہ لوگ ایسے لوگ تھے جو اپنے کمالات کو چھپاتے، یعنی بڑے لوگوں کا باکمال لوگوں کا یہ کام ہے جو اپنے کمالات ہمیشہ چھپاتے ہیں۔ تو کتنے سارے لوگ ہیں ہم نے دیکھا بڑے باکمال ہیں اور انہوں نے ہمیشہ اپنے کمالوں کو چھپاتے ہیں۔ تو علامہ عبد الکریم المدرس بھی خود باکمال لوگوں سے، تو یہ ان کا کسی کو مسند تدریس پر اجازت دے دینا یہ بہت بڑی صنعت ہے۔ ڈاکٹر محمد شہباز جلالی صاحب وہ شخص ہے جس کو علامہ عبد الکریم المدرس نے مدرسۃ القادریہ میں بحیثیت استاد اور مدرس کی عربوں کو پڑھانے کے لیے مقرر کیا۔ تو یعنی عرب لوگ بھی جس سے حسد کرتے تھے نا وہ ڈاکٹر شہباز صاحب تھے، حسد کرتے تھے عرب لوگ، تو جو ہے
ترقی پڑھا اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کو دعا دی انہوں نے کہا شالہ محسود ہوئے یہ سمجھ آئی یعنی سراکی لوگوں کو آگے شالہ محسود دی ہوئی مطلب کیا تھا مطلب یہ تھا کہ کاش کے لوگ سب سے زیادہ تم سے حسد کرے ظاہر بات ہے اللہ حسد اس سے کرتے جس کے اندر کوئی کمال تو آگے میں آپ کو بات لمبی ہو گئی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب ایک بہت بڑے نام ہے بہت بڑے صاحب کمال ہے